الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم و فضل ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالنے کی جو توفیق اللہ نے مرحمت کی ہے، آج اس کا 31واں پارٹ ہم ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ دل سے خوشی مجھے ہو رہی ہے کہ الحمدللہ سیرت پر ہم نے یہ موٹا موٹا جو کام کیا ہے، یہ ہمارے لیے باعث سند ہے اور باعث فخر ہے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ لوگوں کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے عمل کی توفیق بھی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق دیں اور مجھے حق بیانی کی توفیق دیں۔ آج جو بات ہم آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں وہ غزوہ ذات الرقاع اور اسی طرح عمرے کی قضا، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جو عمرہ رہ گیا تھا اس کی قضا، اس کو 2-3 ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ قضاء عمرہ کہتے ہیں اور عمرہ صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اور ایک 2-3 نام اس کے الگ الگ ہے۔ ذات الرقاع کے معنی یہ ہے کہ پٹیاں باندھی ہوئی تھی صحابہ کرام نے، چند ایک صحابہ کرام نے پٹیاں باندھی ہوئی تھی اپنے پیروں پر، سخت کڑاکے کی گرمی، اور اس میں 700 یا 400 لوگوں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بدوؤں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکل گئے، جو بدو مسلمانوں پر حملہ آور تھے، جو بدو مسلمانوں کے قافلے کو لوٹ رہے تھے، جو بدو دھڑلے سے مسلمانوں کے جو ہے جانوروں کو لے کر جاتے تھے، اور دور دراز کے علاقے میں رہنے والے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں مشرکین سے، احد میں مشرکین سے، اور خندق میں مکہ والے مشرکین سے خوب لڑائی کی۔ اتنی لڑائی کی کہ ان لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے اور یہ کہہ دیا کہ اب ہمیں لڑائی نہیں کرنا۔ بہرحال صلح حدیبیہ کے موقع پر 10 سالوں کا قرار نامہ طے پایا کہ اب کوئی جنگ 10 سالوں تک مکہ اور مدینے کے درمیان نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی راحت مکہ والوں سے مل گئی، اور بچے تھے یہودی، بنو قریظہ، بنو نذیر، اور ایک قبیلہ یہودیوں کا۔ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نصیحت کی، نہیں مانی، ان لوگوں نے اسلام پیش کیا، قبول نہیں کیا، نرمی سے رہنے کے لیے کہا، وہ بھی ان سے نہیں ہو پایا۔ بہرحال خیبر جو ہے واقع ہو گئی، اور خیبر کے تمام 8 یا 7 قلعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح کر کے دیے۔ صحابہ کرام کی جد و جہاد، صحابہ کرام کی محنت، حضرت علی المرتضیٰ کی بہادری، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بہادری سے خیبر کے تمام تر قلعے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے جھولی میں ڈال دی۔ اب خیبر جب فتح ہوا ہے تو یہود کا بھی جو ہے وہ دم ختم ہو گیا، ان کا بھی دانا پانی آلموسٹ ختم ہو چکا تھا، اللہ یہ کہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے ایک سہولت کر دی کہ خیبر کو 36 پارٹ میں تقسیم کر دیا۔ اس کی جو پیداوار تھی، اس کا جو غلہ تھا، وہ مسلمانوں میں اور یہودیوں میں برابر تقسیم ہونے لگ گیا تھا، اور غالباً عبداللہ بن رواحہ کو اس کے اوپر منتقل کر دیا گیا تھا غالباً، یعنی 3600 پارٹ جو ہے خیبر کے بن چکے تھے، یعنی اس کھیتی کے 1800 مسلمانوں کو اور 1800 یہودیوں کو۔ یہ معاملہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی دعوت دی، جس کا پورا تذکرہ پارٹ نمبر 30 میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ آج غزوہ ذات الرقاع کو بیان کیا جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر نکلے، اور اس جنگ کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جنگ خیبر کے بعد کی ہے، کیونکہ جنگ خیبر تک فتح ہونے سے پہلے تک
ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی صحبت نہیں پائی تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے۔ اب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان حضرات نے نہیں پائی تھی۔ یہ فرسٹ جنگ تھی، یہ پہلی جنگ تھی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم 6 لوگ ایک اونٹ پر سوار تھے باری باری سے، یعنی نمبر آتا تھا۔ تو ہم میں سے بعض ساتھی ایسے تھے جن کے پیروں کے اندر جو ہے وہ اس کڑکتی چلملاتی دھوپ کی وجہ سے چھالے پڑ رہے تھے، پیر کے ناخن اکھڑ رہے تھے، ہم نے پٹیاں باندھی ہوئی تھی، اسی وجہ سے اسے ذات الرقا کہتے ہیں، کیونکہ بدو لوگ، ان کے نہ کوئی مکانات، ان کے نہ کوئی محلات، ان کو نہ چھر چھپانے کے لیے کوئی جگہ، عرب والے پیسہ دے رہے ہیں، یہودی پیسہ دے رہے ہیں، اور انہی کے پیسے سے یہ لوگ زندہ ہے اور مسلمانوں پہ حملہ کرتے تھے بار بار۔ لیکن چونکہ مشرکین کو اللہ کے نبی نے خاموش بٹھا دیا اللہ کے فضل سے، اور بھی فضل اللہ تعالی یہودی بھی خاموش ہو گئے۔ اب بچے بدو لوگ جو کہ ایک ہی بار میں ان کا صفایا کرنا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر چل رہے ہیں، اور یہی وہ مشہور واقعہ بھی پیش آیا کہ جس واقعے کو ہم بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی کے اخلاق کے طور پر، اور یقیناً کیا اخلاق تھے میرے نبی کے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے، چلملاتی دھوپ تو تھی ہی، صحابہ کرام نے پٹیاں پیروں پہ باندھی ہی تھی، اس لیے جابر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو سنیے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جہاں کہیں رکتا، اگر وہاں درخت ہوتا تو پہلے ہم درخت اللہ کے نبی پہ پیش کرتے کہ اللہ کے نبی آپ اس درخت کی چھاونی میں ٹھہر جائیے، آرام کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ ایک جگہ روکا، صحابہ کرام کانٹے دار درختوں میں یہاں وہاں تلاش کر کے چھاؤں کی تلاش میں تھے اور دوڑنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ایک درخت پہ لٹکا دی اور وہاں پر آرام فرمانے لگے۔ اتنے میں ایک بدو آیا اور اللہ کے نبی کی تلوار لی، اور اللہ کے نبی پر سونت کر یہ کہنے لگا کہ محمد اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو اس موقع پر اللہ کے نبی کہتے اللہ۔ جابر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی تھی، اتنے میں ہم دوڑ کر اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ایک بدو اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کے نبی اس سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اب پورا واقعہ سنیں، واقعی، اور اسی طرح دوسرے مورخین نے بھی اپنی کتابوں میں اس کو ذکر کیا ہے، اور ایک جملہ ایک راوی یہ کہتا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے اللہ کہا تو وہ تھر تھرا اٹھا اور اس کی تلوار زمین پر گر گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے وہ تلوار اٹھائی اور اس پر سونت دی اور اسے پوچھا بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو اس شخص نے کہا آپ بہترین پکڑنے والے ہو، آپ ہی کے رحم و کرم پر ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غصے کا اظہار نہیں کیا اس شخص پہ، اسے ڈانٹا نہیں ہے، بدو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اسلامی تعلیمات دی، پھر آخرکار اسے چھوڑ دیا۔ پھر وہ اپنے قوم میں گیا ہے اور اپنے قوم میں جا کر اس شخص نے کیا کہا کہ میں اس دنیا کے سب سے اچھے آدمی سے مل کر آیا ہوں، اور بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسلام قبول بھی کر لیا تھا۔ بہرحال صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، یہ ہمارے نبی کے اخلاق، اللہ اکبر، جسے سونے کے پانی سے لکھا جا سکتا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، تلوار بھی اس نے اللہ کے نبی کی گردن پہ لگا دی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے اللہ اتنے خوبصورت انداز میں کہا کہ اس کی تلوار گر گئی، اور پھر اللہ کے نبی نے تلوار لی، اس پہ سوتا، پھر اس نے جو ہے بالآخر اللہ کے نبی کو کہہ دیا آپ ہی کے رحم و کرم پر ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس کو شہادت دلوائی، بعض مورخین یہ کہتے ہیں اس نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ اللہ اکبر، یہ ماجرا ہے۔ اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث جب تم آپ پڑھو گے تو آپ کو یقیناً رونا آئے گا، بڑی زبردست حدیث ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال کچھ ایک دن وہاں پہ قیام فرمایا، اور قیام ہونے کے بعد وہاں سے پھر مدینہ لوٹ آئے، اور مدینہ لوٹ آنے کے بعد اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ 30 لوگوں کی ٹکڑی، 40 لوگوں کی ٹکڑی، 200 لوگوں کی ٹکڑی ایسے وہ روانہ کرتے رہے، اور صحابہ کرام جا کر اپنا کام مکمل طریقے سے کر آ رہے تھے۔ اب اس کے بعد جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے اس عمرہ کی جو صلح حدیبیہ کے موقع پر رہ گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آلموسٹ 2000 لوگ، مرد، عورتیں اور بچوں کے علاوہ، یہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے وہ بھی، اور جو اب تک شہید ہو چکے تھے وہ تو نہیں تھے بہرحال، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کے بعد جو ہے صلح حدیبیہ کے بعد خیبر بھی ہوئی ہے اور بہت سارے سریات بھی ہوئے ہیں، تو جو شہید ہو گئے تھے وہ تو بہرحال نہیں آ سکتے تھے کیونکہ وہ تو اللہ کے پاس پہنچ چکے تھے، لیکن جو زندہ تھے، اور زندہ میں بھی وہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نہیں تھے لیکن طلبگار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ہمراہ لے کر چلے۔ اور مکہ والوں کی چال بازی سے تو اللہ کے نبی واقف ہی تھے۔ 200 لوگوں کو ہتھیار بند تیار کیا اور انہیں بھی اپنے ساتھ لے جایا گیا اور ایک مقام پر انہیں ٹھہرایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں، اور جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں مکہ والے یہ رائے بنا رہے ہیں کہ یثرب کی بخار نے محمد کے ساتھیوں کو ٹھنڈا کر دی۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جوشیلے طریقے سے طواف کیجیے، اور جو ہے اس طرح سے، یعنی جس طرح سے بتایا جاتا ہے عموماً کہ تیزی کے ساتھ سینہ پھلا کر جو ہے آپ طواف کیجیے، اور رکن یمانی اور اسی طرح حجر اسود کے درمیان تھوڑا سکوت اختیار کیجیے، آہستہ سے چلیے۔ بہرحال وہ چلے جا رہے ہیں، اور جب ان کے چلنے کے انداز کو، دوڑنے کے انداز کو جب مکہ والوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یثرب کے لوگوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن یہ لوگ تو جانباز معلوم ہوتے ہیں، یہ لوگ تو بہادر معلوم ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، اور پھر اس کے بعد وہی مروہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور باندھے ہوئے تھے، وہی انہیں ذبح کر دیا گیا، اور اللہ کے نبی 3 دن تک مکہ المکرمہ کے اندر موجود تھے۔ چوتھی دن کی صبح میں حضرت علی کے پاس مکہ والے آئے اور کہنے لگے اپنے ساتھی سے کہو، اپنے صاحب سے کہو کہ جلد از جلد مکہ خالی کر دے، کیونکہ ان کی مدت مکمل ہو چکی ہے، مدت جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ بہرحال یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر جو ہے اب مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرائے بھیجے ہیں اطراف کے علاقوں میں دعوتی کام کے اعتبار سے، اور اس کے بعد غزوہ موتا بھی ہوئی ہے، فتح مکہ ہوئی ہے، جنگ حنین ہے، جنگ تبوک ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رحلت فرمانا بھی ہے۔ آلموسٹ 4 سے 5 پارٹ ہمارے اور بنیں گے، ہمیں بھی پاسبل ہے کہ 9 پارٹ بھی بن جائے، 40 پارٹ میں مکمل ہو جائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قافلے کے ساتھ آپ جڑیے اور آپ سنیے، اور اپنے اندر وہ ایمانی جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، کس طرح سے صحابہ نے دین کے لیے تکلیفیں برداشت کی، کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مضبوطی جو ہے دلواتے تھے اللہ رب العزت سے مانگ مانگ کر، کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے لیے دعائیں کرتے تھے، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ہر جنگ میں، ہر غزوے میں اللہ کے نبی ہمارے صحابہ کرام کے ساتھ تھے۔ ایسی چیز کو بتلانے کے لیے سیرت النبی ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کو سیرت النبی سے جو ہے وہ مستفیض ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ڈے بائی ڈے سیرت النبی کو پڑھ کر، سن کر، صحیح طریقے سے ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔